میں نے دیکھا ہے جناب، میرے سامنے اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ کبھی کبھی لیبر کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ اگر میں نام لے کے آپ کو بتاؤں نا تو آپ کو لگے گا کہاں کہاں کیا کیا برا ہوتا ہے۔ میرے پاس لوگ شکایت کرنے آتے ہیں، حضرت ایسے ہوا، حضرت ایسے ہوا۔ جب انسان ذرا سی طاقت ہوتی ہے نا، پیسہ ہوتا ہے نا، اگر بازوؤں میں جان ہے نا، اگر کسی کی اپروچ ہے نا، اگر کوئی علاقے کا چھٹا ہوا کوئی دوست آپ کا ہے نا، تو پھر آپ سمجھ لیجئے آپ کے پیر زمین پہ نہیں ہوتے، آپ کے پیر پھر آسمان پہ ہوتے۔ 1 منٹ میں موبائل کر دوں گا نا، فون کر دوں گا نا، ایسا ہو جائے گا، قیمہ بن جائے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آخرت کا وبال ہے۔ مسجدوں میں پہلے زمانے میں جب میں دوسری مسجدوں میں جاتا تھا کبھی کبھی نماز پڑھنے، تو کئی مسجدوں میں ایک پوسٹر لگا ہوا دیکھتا تھا۔ اب تو بہت دنوں سے میں گیا نہیں، کہیں مجھے معلوم نہیں۔ مفلس کون؟ مفلس کون؟ مفلس مانے غریب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ تو بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ بہت آسان سوال تھا۔ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، فلوس کہتے ہیں پیسے کو۔ صحابہ کرام نے بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہی مفلس، جو غریب ہو وہ مفلس۔ حضور نے فرمایا نہیں، مفلس وہ انسان ہے جو قیامت میں روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا اور حساب و کتاب میں اللہ کے دربار میں پیشی ہو رہی ہوگی، اور وہ انسان بہت سارے ثواب کے کام کر کے دنیا میں بہت سارے ثواب کی چیزیں لے کے آیا ہوگا اللہ کے سامنے۔ نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، قرآن بھی پڑھا ہوگا، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، بڑے بڑے نیک کام کرے ہوں گے، اور بہت سارے ثواب کی چیزیں لے کے آئے گا۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بھیڑ کھڑی ہوگی، پبلک، بہت ساری پبلک کھڑی ہوگی، اور وہ پبلک یہ کہے گی اللہ تعالیٰ سے ہمیں انصاف دلوایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ کیا حساب چاہتے ہو؟ تو وہ پبلک یہ کہے گی پروردگار یہ جو تیرے سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے، اس نے میرے تھپڑ مارا تھا، کوئی کہے گا میری گالی دی تھی، کوئی کہے گا میرے لات ماری تھی، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ پروردگار مجھے انصاف چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اگر کسی نے گالی بھی دی ہوگی نا، اگر کسی کے تھپڑ بھی مار دیا ہوگا نا، اگر کسی کے لات بھی مار دی ہوگی نا، اگر کسی کے 10 روپے بھی کھا لیے ہوں گے نا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، پبلک کھڑی ہے، بہت ساری پبلک۔ پروردگار انصاف چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ہمارے دربار میں انصاف ہے، انصاف ملے گا۔ ایک شخص آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہمارے ہاں روپے پیسے کا تو حساب ہے نہیں، نیکیوں کا حساب ہے۔ اب ان سے کہے گا جو نمازی اور روزے دار ہوں گے، ثواب لے کے گئے ہوں گے کہ بھئی اس کا حساب چکتا کرو۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی نیکیاں لے کے اس کو دے دے گا جس کے تھپڑ مارا ہوگا۔
پھر دوسرا آئے گا کہ پروردگار اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ تعالیٰ کہے گا لو تم بھی تھوڑی سی اس کی نیکیاں لے جاؤ۔ پھر تیسرا آئے گا، پروردگار اس نے مجھے ایسے ایسے مارا تھا، میری حق تلفی کی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھئی اس کی نیکیوں میں سے کچھ تم بھی لے جاؤ۔ اب جو یہاں سے آپ کما کے لے کے گئے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں نیکیاں لے کے گئے ہیں، لیکن اتنے ساری پبلک کھڑی ہوگی تو ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی ان کو دے دے گا۔ کسی کے ایک تھپڑ مارا ہوگا تو ایک نیکی دے دے گا، دو تھپڑ مارے ہوں گے دو نیکیاں دے دے گا، کسی کا بڑا گناہ، بڑا حق تلفی ہوگی وہ دے دے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ صاحب جو اللہ کے دربار میں بہت سارے ثواب کی چیزیں لے کے گئے تھے نا، اب نیکیاں تو ختم، جن کا حساب کتاب ہونا تھا وہ چلے گئے، لے گئے ان کی نیکیاں۔ پبلک کھڑی ہوئی ہے، پروردگار ہمیں انصاف چاہیے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئیں، اب تم ایسا کرو جو اس نے تمہیں ظلم کیا تھا اپنے تھوڑے سے گناہ اس کے اوپر لاد دو۔ اب ان لوگوں کے گناہ لے کے اس کے اوپر لادنے شروع ہو جائیں گے، جو بھی مانگنے والا آئے گا پبلک، پروردگار انصاف چاہیے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکیاں تو ختم ہو گئیں، تم بھی اپنے ایک دو گناہ اس کے اوپر لاد دو، یعنی ان کا بوجھ، گناہ کا بوجھ اس کا ہلکا کر دیا۔ اب ان کے اوپر گناہ لد گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں بھائی، کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ اب تو بھائی ایسا ہے جہنم میں جاؤ، پہلے جتنے تمہارے گناہ ہیں اور جتنے گناہ تمہارے اوپر لادے گئے ہیں پہلے تو ان کا حساب ہوگا، جتنی سزا بھگتنی ہے جہنم میں جا کے بھگتو، پھر جب سزا پوری ہو جائے تو آ جانا۔ حضور نے فرمایا یہ ہے مفلس، یہ ہے مفلس۔ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، مفلس وہ ہے جو روز محشر میں جس کے پاس حساب و کتاب لینے والے زیادہ ہوں اور دینے کو کچھ نہ ہو۔ تو ہم لوگ جو ہے نا بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، گالی دینا، تھپڑ مارنا، لات مارنا، اوے توے چلوے بہت کرتے ہیں، ہر چیز ریکارڈ میں آ رہی ہے۔ آپ کے کندھوں پر جو نام اعمال لکھنے کے لیے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اگر کسی رکشے والے کے مارا ہوگا، ٹھیلے والے کے مارا ہوگا، جھلی والے کے مارا ہوگا، اپنے کاریگر کے مارا ہوگا، نوکر چاکر کے کسی کے مارا ہوگا، اپنے ملازم کو ستایا ہوگا، ہر چیز کا حساب لکھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے مفلس، کہ روز محشر میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو اس کے پاس حساب دینے کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام ہے توبہ، اور دوسرا کام ہے اپنا معاملہ درست کرنا۔ وہ کیسے درست ہوگا؟ اگر آپ نے کسی کے تھپڑ مارا ہے تو اس سے کہیے بھائی مجھے معاف کر دو، ہو گیا معاف۔ اگر آپ نے کسی کا حق دبایا ہے یا تو معافی مانگ لو یا اس کا حق دے دو، دنیا کا معاملہ دنیا میں صاف کر لو، بڑے آسانی سے چھوٹ جاؤ گے۔ اگر کوئی آپ کو معاف کر دے گا آخرت میں آپ چھوٹ بیکار، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور اگر ایگو اور انا میں رہو گے کہ یہ سالہ ہے کیا، یہ تو میری ٹانگ برابر کا نہیں ہے، تو پھر ٹانگ برابر نہیں، آخرت میں جو حشر ہوگا نا وہ وہیں پتہ لگے گا۔